اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے اور جس کے کلام ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، بلکہ کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں۔ ھدی للمتقین، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک ایسی عمدہ کتاب ہے، ایسی اعلیٰ عظیم الشان کتاب ہے جس کے اللہ کی کتاب ہونے میں، اللہ تعالیٰ کے کلام ہونے میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے، کہ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا نہیں فرمائی۔ اس طرح کے شک و شبہ جو ہیں ان کا اظہار کرنے کی کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں۔ جب تم یہ مان لو گے کہ قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے تو پھر تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس کتاب کے نازل کرنے کا مقصد کیا ہے۔ تو فرمایا کہ اس میں اہل ایمان کے لیے ہدایت کا سامان ہے، اہل ایمان کے لیے ہدایت ہے، جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، ان کے لیے اس میں رہنمائی ہے کہ وہ اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس کے مطابق چلیں۔ تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ اور آج اندازہ کریں، ہر دور میں کوئی نہ کوئی فتنہ اٹھتا ہے تو کچل دیا جاتا ہے۔ آج کل بھی ایک فتنہ پھر اٹھا ہوا ہے، جو کہتے ہیں کہ یہ قرآن پاک نہیں، قرآن پاک وہ ہے جس کو ہم لا رہے ہیں، جس کو ہم تشکیل و ترتیب کر رہے ہیں، وہ قرآن اصلی ہے۔ اس طرح کی باتیں آج بھی سننے کو ملی ہیں، اور جس پر دکھ اور افسوس ہے کہ قرآن پاک جس کی پہلی آیے کریمہ نے یہ پیغام دیا ہے کہ قرآن پاک کے بارے میں تم سوچ نہیں سکتے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسی کتاب کے بارے میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، فرمایا کہ بے شک اس ذکر کو، یعنی قرآن کریم کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کے بہترین محافظ ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ جو ہے وہ اپنے لیے فرمایا کہ میں اس کا ذمہ دار ہوں، میں اس کا محافظ ہوں، میں اس کا نگہبان ہوں۔ تو اب ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی جو شان ہے، عظمت ہے، اللہ تعالیٰ کا جو مرتبہ اور مقام ہے جی کتنی اعلیٰ ہے، کتنی بلند ہے۔ کائنات میں کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کا مد مقابل نہیں۔ جو طاقت اور قوت اس کے پاس ہے
وہ کسی کے پاس نہیں۔ جب ہم نے رب کو مان لیا کہ رب عز و جل وہ ذات ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر و مطلق ہے جی، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ غالب و حکمت والا ہے، وہ عزیز ہے، وہ دانا ہے، وہ حکیم ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالی کی جو ذات ہے وہ عرفہ و اعلیٰ، بلند و بالا ہے، تو اس کا کلام بھی تو پھر اسی طرح اعلیٰ عمدہ ہوگا۔ تو جب قرآن پاک کے بارے میں، کسی آیے کریمہ کے بارے میں، کسی لفظ کے بارے میں تم نے شک کرنا شروع کر دیا تو یہ بات کہاں پہ جائے گی؟ اس کا مقصد یہ ہوا کہ پھر تم رب تبارک و تعالیٰ پر اعتراض کر رہے ہو، اور پھر رب تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے قرآن آپ کو دیا۔ اب صحابہ کرام سے بڑھ کر بہترین جماعت کائنات میں کون سی ہو سکتی ہے کہ جن کی تربیت فرمانے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کو قرآن کی تعلیم دینے والے، قرآن سمجھانے والے، قرآن کے مضامین و مفاہیم جن کے دلوں میں اتارنے والے عام ہستی نہیں، وہ رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم ہے، جن کی شان اور عظمت بیان کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، ان رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اللہ کے بندو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کے لیے دیکھنا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کو پڑھ لو۔ قرآن بتائے گا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، شان اور مقام کیا ہے۔ اس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عطا فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب اپنے محبوب کو دیا تو اللہ کے حکم کے مطابق آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو قرآن سکھایا، سمجھایا، صحابہ کرام نے محفوظ کیا۔ یار وہی صحابہ ہیں جنہوں نے آپ علیہ السلام کی زیارت کی، حضور کا دیدار کیا، حضور علیہ السلام کے پاس بیٹھ کر قرآن کو بھی محفوظ کیا اور آپ علیہ السلام کے فرمان کو بھی محفوظ کیا۔ پھر وہ رہنما بن کر پوری دنیا میں چھا گئے کہ آج اس صدی میں اسلام کس نے پہنچایا ہے۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ کون تھے؟ صحابہ کرام کی عظمت اور شان، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی۔ اللہ کے بندو، بات کرنے سے پہلے سوچو سمجھو۔ آج اہل حق، اہل ایمان موجود ہیں کہ جو دلائل کے انبار لگا دیں گے کہ یہ قرآن جو ہمارے پاس موجود ہے، یہ قرآن اصلی ہے، اور آج تک 15ویں صدی جاری ہے، قرآن کا ایک حرف، ایک ورڈ، ایک لفظ، ایک آیا، ایک سورہ کو بھی مٹایا نہیں جا سکا، نہ حضور کے دور میں، نہ صحابہ کرام کے دور میں، نہ آج تک قرآن کا کوئی متبادل پیش کر سکا ہے، اور نہ ہی کوئی کر سکتا ہے۔ تو ماننا پڑے گا کہ یہ عام کتاب نہیں ہے، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کا محافظ خود رب اکبر ہے، جس کا محافظ خود رب کریم ہے، اور اس نے اس کتاب کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پر لی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مخالفین قرآن اٹھتے رہے، لیکن آج تک قرآن پاک
کا متبادل نہ لا سکے، ایک آیت ایک سورت، بلکہ قرآن نے تو خود دعوے کیے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تمہیں شک ہے، بولو اگر تمہیں شک ہے اس چیز میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، اس کتاب کے بارے میں کوئی شک ہے کہ جو ہم نے اپنے بندہ خاص پر نازل کیا ہے، آقا کریم علیہ السلام کو ہم نے عطا فرمایا ہے، آپ پر جو کتاب اتاری ہے، اگر تمہیں شک ہے تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تم اس کی مثل پھر کوئی صورت لاؤ بنا کے، ہاں جی، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے سوا تمہارے جو حمایتی ہے نا انہیں بھی بلاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو پھر آؤ میدان میں، آؤ لاؤ تم کوئی صورت بنا کر۔ کمال کی بات کرتے ہیں، خود رب تبارک و تعالیٰ قرآن میں چیلنج کر رہا ہے کہ تمہیں جرت ہے تو لاؤ قرآن کی مثل کوئی آیت کوئی صورت لاؤ، اور پھر فرمایا قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ فرمایا کہ تم سارے مل کر، ساری کائنات کٹھی ہو جائے، قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، تمام کائنات کے انسان بھی مل جائیں اور جن بھی مل جائیں، جن بھی اور انسان بھی سب مل کر اکٹھے ہو کر، إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، یہ ساری کائنات مل کر قرآن کا متبادل لانا چاہے اور ایک دوسرے کے معاون بھی بنے، ایک دوسرے کے مددگار بھی بنے، اور یعنی مل کر ایک دوسرے کے مددگار بن کر قرآن کی مثل لانا چاہیں تو نہیں لا سکتے۔ اس لیے آج کوئی ایسی بات کر رہا ہے تو وہ جھوٹا ہے، جھوٹا ہے، جھوٹا ہے۔ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں کفار مل کر جب کوئی آیت کا متبادل بنا لیتے یا کوئی صورت اصلی صورت کے مد مقابل کوئی من گھڑت کوئی جھوٹی بنا لیتے، پھر ان کے آپس میں جو فصحاء ہوتے، بلغاء ہوتے، جب ان کو سناتے کہ ہم نے فلاں صورت کا مد مقابل یہ صورت بنائی ہے، تو وہ کہتے اوہو وہ آیت وہ صورت جو ہے نا اس کے مقابلے میں یہ کچھ نہیں ہے، اس کی جو الفاظ بندی ہے، پیرا بندی ہے، اس کے اندر جو لطافت ہے وہ تمہارے ان الفاظ کے اندر نہیں، گو کہ وہ عرب فصیح و بلیغ لوگ ہیں، لیکن آخر وہ اپنے بنائے ہوئے کلام کو خود ہی رد کر کے اٹھ کے چلے جاتے، اور اتنی جرت نہ ہوتی کہ پہلے خود اعتماد ہوگا نا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر بتائیں گے نا کہ جناب یہ جو قرآن آپ پر نازل ہوا ہے نا یہ اصلی نہیں ہے، یہ دیکھو یہ آپ نے اپنی طرف سے من گھڑت پیش کیا ہے، کیوں اس طرح کا تو دیکھو ہم بھی بنا کے لے آئے، یہ آیتیں صورتیں ہم بھی بنا کے لا رہے ہیں۔ تو لہذا حضور علیہ السلام پر نازل کردہ کتاب کا رد تو جب سامنے آتا کہ جب پہلے وہ خود اپنے آپ کو منوا لیتے، جب وہ خود ہی نہ مانتے، ان کا ضمیر مطمئن نہ ہوتا، رد کر کے اٹھ کے چلے جاتے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں کوئی آیت، کوئی سورت، کوئی پارہ
پورا قرآن تو درکنار ایک حرف بھی نہ بنا کر پیش کر سکے۔ تو اس لیے تو صحابہ کرام علیہم الرضوان کو ان کے سینوں کو کس نے کشادہ کیا؟ وہ اللہ تعالیٰ نے کشادہ فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آپ علیہ السلام کی صحبت عطا فرمائی۔ وہ حضور علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھے، پھر آپ علیہ السلام کے ذریعے سے انہیں دین اسلام نصیب ہوا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت فرمائی۔ پھر وہ صحابہ کرام عام نہیں کہ جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مصلی پر کھڑے ہونے کا حکم دیتے ہیں۔ یہ عام صحابہ نہیں، قرآن پاک کو پہنچانے والے، جمع کرنے والے، حضور علیہ السلام سے لے کر محفوظ کرنے والے عام لوگ نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ آپ علیہ السلام نے حضرت عمر کے بارے میں فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر ہو، لیکن نبوت کا دروازہ میرے رب نے مجھ پر بند کر دیا ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اب بات یہ ہے کہ اب حضور فرماتے ہیں کہ میرا عمر کس مقام پر ہے اور ابو بکر کس مقام پر ہے۔ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، حضور فرماتے ہیں ابو بکر کو حکم دو کہ وہ میرے مصلی پہ کھڑا ہو اور نماز پڑھائیں۔ کمال کرتے ہیں لوگ، انہیں سمجھ ہی نہیں آتی۔ پھر رب تبارک و تعالیٰ جن کی عظمت اور شان میں قرآن کی آیات نازل کرتا ہے جی، رائے مشاورت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا حکم دے دیتا ہے کہ ایسا کرو، جیسے عمر کہہ رہے ہیں، ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ کہہ رہے ہیں، حضرت عثمان کہہ رہے ہیں۔ جب قرآن پاک رب تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو دے رہا ہے اور محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو دے رہے ہیں، صحابہ کرام کو سمجھا رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، اور آج لوگوں کو شرم آنی چاہیے، ان کی غیرت مر گئی کہ وہ قرآن ہے جو ہم لے کے آ رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو شاید نہیں علم کہ آج ایک دعوے دار اٹھا ہوا ہے اور اس نے دعویٰ کر دیا ہے قرآن وہ ہے جو ہم لے کے آ رہے ہیں، اور ہم وہ قرآن لے کے آ رہے ہیں جو اصلی ہے، جو اصلی ہے، ہم وہ لا رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ ان کو سورہ بقرہ کی پہلی آیت ہی سمجھ نہیں آئی۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن تو شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے، تم قرآن نیا لے کے آ رہے ہو۔ غیرت مر گئی۔ اور پھر دنیا میں مختلف قرآن پاک کے خلاف جو پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں، کئی بد اتوار قرآن کو جلاتے ہیں، ہاں جی، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی بہتان تراشی کرتا ہے، لیکن اس سے قرآن کی عظمت پر کوئی حرف آ سکتا نہیں۔ قرآن کی توہین کرنے والے وہ اسی طرح جلتے رہیں گے۔ قرآن ہمارے لیے رہنما ہے، اہل حق کے لیے، اہل ایمان کے لیے قرآن رہنما ہے، اور اس کی رہنمائی تا قیامت جاری و ساری۔ کمال کی بات ہے، قرآن پاک کو تم نے ایسا سمجھا ہے، پھر تم نے ایک طرف تمہارے دعوے ہیں اتنے اونچے، لیکن خیال کرو کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عمر اور حضرت زید بن ثابت، ان حضرات کی ایک کمیٹی بنی اور حضرت امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق نے منظوری دی، اور ان حضرات نے قرآن پاک کو جمع کیا، جو آیات اس کے پاس محفوظ تھیں، اور پھر یہ عام لوگ ہیں کہ جناب ان کے حافظے، ان کے معاملے، دیگر کئی چیزیں ہیں جی۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ عمر جیسا بننا چاہ رہے ہیں، آپ حضرت زید بن ثابت جیسا بننا چاہ رہے ہیں، آپ ابو بکر صدیق جیسا بننا چاہ رہے ہیں۔ شرم آنی چاہیے، مر جانا چاہیے کہ تم ان کے بارے میں باتیں کر رہے ہو جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتماد کیا، اور آپ علیہ السلام کے رفیق، آپ علیہ السلام کے محسن، دین کے محسن، اسلام کے محسن کون ہیں؟ صحابہ کرام۔
بولو کون لوگ ہیں؟ بولو صحابہ کرام علیہم الرضوان ہیں۔ جب صحابہ کرام علیہم الرضوان جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ مرتبہ اور یہ مقام دیا، جن کی جب حضور کے دامن سے وابستہ ہوئے، جن کی سوچیں بدل گئیں، جن کی فکریں بدل گئیں، جن کی فکر اور سوچ کہاں تک ہے، ان کی سوچ اور فکر وہاں ہے جو اللہ رسول چاہتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ بس نہ اپنی جان کی پرواہ ہے، نہ مال کی پرواہ ہے، نہ اولاد کی پرواہ ہے، بس جو اللہ رسول کا حکم آئے کہ یہ کام ایسے کرنا ہے تو کرنا ہے۔ رسول اکرم علیہ السلام کا حکم آیا شراب بند تو بند۔ کوئی صحابی، ایک صحابی بھی ایسا نہیں ملے گا آپ کو کہ جو آگے کھڑا ہوا ہو کہ یا رسول اللہ اس کو تو جائز رہنے دیں۔ نہیں، آج کے مسلمان جو کوئی اس برے کام میں لگے ہیں، اللہ ان کو ہدایت نصیب کرے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کو بتدریج دینی احکام کے حوالے سے جو جو حکم ملا، سود بند، ختم۔ سود کا حکم آ گیا، اللہ نے منع کیا۔ آپ علیہ السلام نے جب قرآنی آیات تلاوت فرمائی کہ لوگوں اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے، سودی کاروبار حرام ہے، تو بس ختم۔ یہ ہیں صحابہ کرام علیہم الرضوان۔ آگے تو تکا نہیں کرتے، آگے اللہ رسول کی آیات کے آگے کھڑے نہیں ہوتے، حکم کو تبدیل نہیں کرتے، سر تسلیم خم ہوتے ہیں۔ وہ صحابہ کرام علیہم الرضوان ہیں، اور وہ صحابہ کرام ہیں، انہیں معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ کی بارگاہ میں کتنا ہے۔ ہاں جی، اللہ کے بندو، انہیں معلوم ہے کہ کتنا مقام ہے، جبھی تو وہ آپ علیہ السلام کے زلف عنبری کا کوئی بال زمین پر نہیں جانے دیتے، آپ کے لعاب دہن کا احترام کرتے، آپ کے وجود مسعود کا ادب و احترام و اکرام کرتے، اور پھر جو کام حضور کرتے ہیں صحابہ کرام علیہم الرضوان اسی طرح کرتے ہیں۔ حضور روزے رکھتے ہیں، صحابہ روزے رکھتے ہیں، اور جب کمزوری آتی ہے تو آپ علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے، یا رسول اللہ آپ کو دیکھا ہے آپ مسلسل روزے رکھتے ہیں، ہم بھی رکھتے ہیں جی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ ابھی تو یطعمنی ربی ویسقینی، میں تو رات گزارتا ہوں اپنے رب کے ہاں، میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے، میرا رب مجھے پلا بھی دیتا ہے۔ ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے میری مثل؟ ہاں، تو پھر فرمایا اب ایک حضور نے نظام دیا کہ میں کبھی روزے رکھتا ہوں، کبھی روزے چھوڑتا ہوں، اگرچہ میری شان اور مقام براء البراء ہے، لیکن اس کے باوجود کبھی روزہ رکھ لیتا ہوں، کبھی چھوڑ دیتا ہوں، اور پھر اس طرح حضور نے نظام زندگی دیا۔ لیکن صحابہ کرام نے کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یا رسول اللہ ہم تو آپ سے بھی زیادہ طاقت رکھتے، جناب سے ہمارے اندر زیادہ طاقت ہے، نہیں، کسی صاحب جہاں حضور علیہ السلام نے جو جو حکم دیا صحابہ کرام نے اسی طرح بنا با اعتماد۔ اس وقت کیسا تھا؟ ہر طرف کفر ہے، شرک ہے، ظلم بربریت ہے، تشدد ہے، آپ علیہ السلام کے خلاف ہے دنیا کفر، دنیا کفر کے اندر ایک تہلکہ مچا ہوا ہے، آپ علیہ السلام کے خلاف پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں، قتل کرنے کے منصوبے بنائے جاتے ہیں۔ لیکن آئیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں کون ہوتے ہیں؟ صحابہ کرام ہوتے ہیں۔ پھر غزوہ احد کا ایک منظر لا کر پھر صحابہ کرام کے بارے میں زبان کھولیں کہ جب غزوہ احد میں ہر طرف سے کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا، تو پھر صحابہ کرام کو گھیر لیا۔ اب صحابہ کرام کو اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جلوہ فرما تھے، صحابہ کرام علیہم الرضوان نے آپ علیہ السلام کے گردا گرد ایسا دائرہ بنایا کہ آپ علیہ السلام کے اوپر مکمل چھپا کر دیا، اور حضور کے اوپر جھک گئے، اپنی پشتیں پیٹھیں ظالموں کافروں کے لیے جناب سامنے کر دیں کہ ہمارے جسم تو کاٹو
لیکن آپ علیہ السلام تک ہم تمہیں نہیں پہنچنے دیں گے۔ تم صحابہ کرام کے بارے میں باتیں کرتے ہو کہ جی وہ قرآن پاک کو ممکن ہے وہ صحیح طرح محفوظ نہ کر سکیں، جناب وہ قرآن پاک کی کوئی آیات انہوں نے چھوڑ دی ہوں، انہوں نے ایسا کیا ہو ایسا کیا ہو۔ پہلے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی زندگی کا مطالعہ تو کرو، پہلے یہ تو دیکھو کہ صحابہ کون ہیں، ان کا آپ علیہ السلام سے پیار کتنا ہے، حضور علیہ السلام سے محبت کتنی ہے، جو جن کی سوچ اور فکر یہ ہے کہ میری جان مال اولاد سب کچھ، یہاں تک کہ کائنات کی کوئی چیز جو مجھے سب سے زیادہ پیاری ہے، آقا کریم علیہ السلام مجھے اس سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ تو سب سے زیادہ انسان کو پیاری جان ہے نا، اولاد ہے نا، ماں باپ ہیں، اس سے بھی صحابہ حضور سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اپنی جان پیش کرتے ہیں، مال پیش کرتے ہیں، اولاد پیش کرتے ہیں۔ تو پھر ان صحابہ پر حضور اعتماد کر کے انہیں قرآن سکھائیں، اور پھر دیکھیں نا قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ قرآن جب مختلف مقامات پر خود دعوے کرتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے پاس جب وحی آتی ہے نا، آپ علیہ السلام قرآن پڑھتے ہیں تاکہ تھوڑا زبان تیز ہو جاتی، تاکہ میں جلدی سے اس کو محفوظ کر لوں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان علینا جمعہ وقرآن فاذا قرأناہ فاتبع قرآن، اے پیارے اس کا جمع کرنا اور اس کا پڑھانا وہ ہمارے ذمے ہے، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، ہیں جی آپ اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت نہ دیں، یہ تو کام ہمارا ہے، ہم نے کرنا ہے، آپ کے دل پر قرآن کو ہم نے اتارنا ہے، اس کے محافظ ہم ہیں، اس لیے آپ اپنی زبان کو بھی جلدی حرکت نہ دیں، ہمارا کام ہے آپ تک قرآن پہنچانا۔ اب جو رب اپنے محبوب کو اتنا بھی نہیں کرنے دیتا تو کیا خیال ہے صحابہ کرام اپنی مرضی سے قرآن کے اندر کمی بیشی کرتے رہے، کوئی آیتیں شامل کرتے رہے، کوئی نکالتے رہے، اور آج جناب لوگ اٹھ کھڑے ہوں اور پھر وہ دعوے کر دیں کہ جی اصل قرآن تو ہم لا رہے ہیں۔ الیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے۔ تو عرض گزار ہوں کہ قرآن پاک سورہ بقرہ کی یہ آیہ کریمہ دعوت دے رہی ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اعلی حضرت احمد رضا خان نے ترجمہ کرتے ہوئے کہا کہ قرآن کے بارے میں سوچنا تو الگ بات ہے، سوچنے کی گنجائش نہیں، نہ فرمایا قرآن جو ہے یہ وہم و گمان شک کی جگہ ہی نہیں ہے۔ اب یہ وہ بندہ بات کر رہا ہے جو بر صغیر پاک و ہند عالم عرب کے اندر ایک مانی ہوئی شخصیت ہے، جو ظاہری نظر بھی جن کی مضبوط ہے، جن کی باطنی نظر بھی مضبوط ہے، وہ یہاں پر ترجمہ کر گئے ان الفاظ کا کہ قرآن جو ہے وہ شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ فتنے ہر دور میں اٹھتے چلے آ رہے ہیں، لیکن جیسے ہی اٹھتے ہیں ویسے ہی رب تعالیٰ کی طرف سے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ تو یہ فتنہ بھی ایسے ملیا میٹ ہو جائے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ لوگ کہاں گئے۔ تو اس لیے آپ حضرات بھی قرآن کو سمجھو، پڑھو، مضبوطی کے ساتھ قرآن کو پکڑے رکھو اور اس کے مطابق چلو، تاکہ کوئی ایسا دعوے دار اٹھے جب وہ دیکھے کہ مسلمان جو ہے وہ قرآن کا ادب، احترام، اکرام، پڑھنا چلنا، ان کا پورا نظام ہی وہ تو قرآن کے مطابق لے کر چل رہے ہیں، تم اس کتاب کے بارے میں شک کر رہے ہو، تم اس کے کتاب کے بارے میں مختلف آیات کی تردید اور ترمیم اور اس طرح کے تخیلات پیش کر رہے ہو۔ لہذا مسلمانوں ہمیں بھی ضرورت ہے کہ آج کیوں ایسی جرت لوگوں کو پیدا ہو رہی ہے، لوگ ایسی باتیں کیوں کرنے جا رہے ہیں، یہ ہماری کمزوریاں ہیں، ہم اپنی کمزوریوں پر بھی نظر کریں، ہم قرآن پاک کے ساتھ مکمل طور پر خود وابستہ ہوں، پورا نظام وابستہ کریں۔ جب قرآن کو اللہ نے اپنے محبوب کو دیا ہی اس لیے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو،
اللہ کی رسی کیا ہے؟ دین اسلام ہے، قرآن ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑو اور اس کے مطابق چلو۔ اللہ تعالی حامی و ناصر و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔